ایک ایسی قوم جس کے چہرے کو مسک کر کے بندر بنا دیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی امت بندر بن گئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا۔ اب یہاں ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے کس حکم کی نافرمانی کی تھی جو اللہ نے ان لوگوں پر عذاب نازل فرمایا اور یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، بنی اسرائیل کا شمار اس قوم میں ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ انبیاء بھیجے گئے تھے، اور اسی قوم نے سب سے زیادہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہی بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے والے دن شکار نہ کریں اور نہ کوئی خرید و فروخت کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام کر دیا، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں شکار حلال کر دیا۔ اور اللہ نے ان کی آزمائش مزید بڑھا دی کہ ہفتے کے دن ہی بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو پھر شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال لو اور خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائے تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور ہفتے کے دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا پسند آ گیا، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئی تو یہ بھی تو شکار ہی ہوا۔ تو اس طرح انہوں نے ہفتے کے دن شکار کر لیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اب اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، اور وہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان گناہ گاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، اور کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والے رشتہ داروں کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور 3 دن میں نہ کچھ کھا سکے اور نہ کچھ پی سکے۔ یہ سب کے سب بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔